جو بریلوی ہوتے ہیں ہمارے سنی بھائی، ہمارے کلمے والے بھائی، وہ جو اذان دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، یہ جو دیوبندی اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے، اور یہ جماعت اسلامی والے اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے۔ ایسے کر کے نماز پڑھوں ہو جائے گی، اور اگر میں یہاں پہ نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی، نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا جو ویژن ہے، رسول اللہ کا جو مقصد ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ جتنے دولت مند ہیں ان کو اس مقصد سے ڈر لگتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو وہ مقصد کیا ہے بھائی؟ پتہ ہے وہ مقصد؟ نہیں پتہ ہوگا۔ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات۔ اب پہلے ضروریات کی بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ پنڈال لگایا، یہ ہماری ضرورت تھی، کیونکہ آج ہم نے آنا تھا، آپ سے بات کرنی تھی۔ اگر یہ پائپ نہیں لگاتے تو یہ جلسہ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو بھائی، گوشت نہیں کھایا آج؟ کھا؟ اللہ کی قسم، میں 3 دن ہو گئے مہاراشٹر میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ مسلمان ہی اس کو بولتے جو گوشت کھاتا ہوں۔ اتنا اسلام کو بدنام کر دیا انہوں نے۔ کبھی پوچھا ہی نہیں جا کے مولویوں سے کہ گوشت کھانا سنت ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے، کیا بریانی کھانے سے یہ مسلمان ہوں گے؟ کیا پائے کھانے سے کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دوپہر شام گوشت کھاتے تھے؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ 5 طرح کے گوشت کی ڈشز لگ جاتی تھی؟ اسلام کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ پائپنگ نہ ہوتی جلسہ ہو جاتا؟ بولو بھائی، یہ لائٹ کا منہ ادھر سے ادھر ہوتا تب بھی ہو جاتا؟ ہو جاتا۔ اچھا، تو اس کا مطلب جو بریلوی ہوتے ہیں ہمارے سنی بھائی، ہمارے کلمے والے بھائی، وہ جو اذان دیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ جو دیوبندی اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے؟ وہ بولو۔ اور یہ جماعت اسلامی والے اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے؟ اہل حدیث اذان دیتے ہیں ہو جاتی ہے؟ اچھا، اگر ایسے کر کے نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ بولو بھائی، ہو جائے گی۔ اور اگر میں یہاں پہ نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اگر یہاں نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی؟ بولو بھائی، ہو جائے گی۔ اگر ناف پہ پیٹ پہ نیت باندھوں تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ پتہ لگا جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو کے چل جاتا ہے کام۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ضرورتوں کو لے کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں اور مقصد ہمیں یاد نہیں ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ضرورتوں کو لے کے، فروعی مسائل کو لے کے انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مسلک چھوڑ دو دوسرے کا اپنا لو، ارے جس مسلک میں ہو اسی پہ ڈٹے رہو۔ میں پوچھ یہ رہا ہوں کیا ان کا رستہ بھی رسول اللہ والا ہے؟ تمہارا بھی ہے، تو پھر رسول اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنی اپنی بات کیوں کرتے ہو؟ کب تک یہ غلط دستور چلاؤ گے میں خانے میں؟ کب تک یہ تماشبی نہیں کرو گے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ کا ویژن ہے۔ پتہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مسلمان کیوں ہوئے؟ افریقہ کے کالے کیوں مسلمان ہوئے؟ امریکہ کے گورے کیوں مسلمان ہیں؟ یہ فرینچ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کیوں ہیں؟ یہ ملایا، انڈونیشیا کروڑوں کی تعداد میں ایمان والے کیوں ہیں؟ یہ چائنیز جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان میں کروڑوں مسلمان کیوں ہیں؟ کیوں؟ پتہ ہے؟ بولے نہیں یار، ہم کو تو اتنا پتہ ہے کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے اونچا ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اگر نیچے ہو جائے گا تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔
جب میں پڑھنے کے لیے گیا سہارنپور، یہ آبا بھی اونچا کر لو کہ تم مجھ کو بھی جہنم میں بھیجنا ہے تو ساتھ میں. جب سہارنپور پڑھنے کے لیے میں گیا تو وہاں مجھے 2 لڑکے ملے، لڑکپن کی ہماری بھی عمر تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ او میاں یہ اپنا پائجامہ اونچا کرو، اگر یہ نیچے ہوگا تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو میں نے پائجامہ اونچا کیا. میں نے کہا یہ کیسے؟ بولے رسول اللہ کا حکم ہے کہ پائجامہ ٹکنوں سے اوپر رکھنا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. یہ تو بات سچ ہے، بالکل رسول اللہ کا حکم ہے. لیکن میں گھر جب گیا چھٹی پہ تو میرے والد شاہی امام پنجاب امیر احرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان کے ابا وہ بھی عالم، ان کے ابا وہ بھی عالم، ان کے ابا وہ بھی عالم، میرا پردادا وہ بھی عالم، پردادا کا پردادا وہ بھی عالم، پردادے کا جو دادا ہے شاہ عبد القادر لدھیانوی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شاگرد. تو میں نے اپنے ابا کو بولا کہ تم تو ہم سے جھوٹ بولتے رہے بچپن سے. بولے بیٹا کیا جھوٹ بولا؟ میں آپ تو کہتے تھے کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ سہارنپور والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے، اگر کپڑا اونچا رکھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، کپڑا نیچے ہوگا تو جہنم میں چلے جائیں گے. سنو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے ہیلدی تھے، ان کا جو لنگی تھی ڈھلک جاتی تھی. جس دن سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاجامہ نیچا نہیں کرنا، اونچا رکھو، وہ رسول اللہ کے پاس گئے. یا رسول اللہ میرا والا جو لنگی ہے وہ اکثر ڈھلک جاتی ہے نیچے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تمہارے لیے تھوڑی کہا ہے، مطلب یہ کہ پاجامہ تو اونچا ہی رکھنا ہے. یا رسول اللہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں نا یہ اکڑ کے چلتے ہیں، کپڑا نیچے کر کے غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے. فرمایا ہم نے اس لیے کپڑا اونچا کروا دیا، اب ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ان کی گردن کا سریا نکل گیا، اب یہ جھک کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاجامہ اونچا ہے. اب ان میں شرم آ گئی، حیا آ گئی. تو میں اکثر اپنے دوستوں سے مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں بات کہ اگر کوئی مجھ جیسا مولوی ہو، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے باپ کو سلام نہ کرتا ہو، اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہو، اپنی بیوی سے لڑتا ہو، اپنے بچوں کے تھپڑ مارتا ہو، اپنے پڑوسیوں سے اس کی بنتی نہ ہو، وہ راہگیر کو رستہ نہ بتاتا ہو، وہ غریب کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو، وہ کسی روتے ہوئے کو ہنساتا نہ ہو، تو اب یہ کمبخت اس پاجامے کو ٹکنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے گا تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جب روح کا قتل ہو گیا، روح کا قتل ہو گیا تو پھر مسئلہ ختم. یہ تو اس لیے قانون بنایا کہ آپ میں عاجزی آئے، انکساری آئے. تم تو پاجامہ اونچا کر کے بھی اپنے باپ سے بدتمیزی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تو بڑا دیندار ہوں. دیندار نہیں ہے، یہ منافق ہے. نماز فرض ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مان لیا فرض ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک کہتے ہو، لیکن کبھی قرآن بھی پڑھو. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے قرآن پاک کو؟ فرمایا کہ ہم نے نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ. لفظ متقی یہ کوڈ کیا گیا آیت کے اندر. فرمایا نماز تم پر اس لیے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو. اور پھر ایک جگہ اور فرمایا قاری صاحب ارایت الذی، بڑھیے نا ارایت الذی، یہ آیت اس لیے پڑھوا رہا ہوں، یہ سارے ہی نماز میں پڑھتے ہیں. کیا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یطول ولا یحض فویل لل. فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، خراب ہے ان کی نماز. کس کی؟ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے، جو بدماشی کرتے ہیں، جو آنکھوں سے زنا کرتے ہیں، جو گنڈا گردی کرتے ہیں،
پتہ یہ لگا کہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی کہ صرف اللہ کا حکم ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اچھے بندے بن جائیں۔ اب کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، پھر میں اپنی پنجابی کی ایک بات کہتا ہوں کہ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پنجابی کے بڑے شاعر گزرے، اللہ کے ولی تھے، فرمانے لگے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ مطلب نماز بھی پڑھتا ہے، ٹھگی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چھوا چھوت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پڑوسی سے بھی لڑتا ہے۔ تو کس بیوقوف نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ یہ نماز نہیں پڑھتے، تم دکھانے کا تماشا کرتے ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا اس ویژن کی، یہ درمیان میں ضرورتوں کی بات آ گئی۔ یہ ضرورتیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ فرض ہیں، یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا ستون ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن ان سے بھی پہلے رسول اللہ کا ایک ویژن ہے۔ وہ ویژن کیا ہے؟ ویژن یہ ہے کہ جو 4 لوگ پہلے مسلمان ہوئے، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ، جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت نماز کی فرضیت کا حکم بولو نہیں تھا، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ پر ایمان لے آئے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ پر ایمان لے آئے، اب کیا کریں؟ تو پیارے کریم رسول نے اپنا ویژن بتایا، اپنا ٹارگیٹ بتایا، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اس ارادے کو ظاہر کیا جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں آج سب سے بڑا مذہب ہے۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ، زبان ویسی نہیں ہوگی، لہجہ ویسا نہیں ہوگا، چمڑی کا رنگ ویسا نہیں ہوگا، ہوا کی کھنک ویسی نہیں ہوگی، پانی کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ایک جیسا ہے تو تھوڑے یا بہت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ایک جیسے ہیں۔ یہ کیسے پہنچ گیا اتنی دور تک؟ یہ دین اتنی دور تک کیسے پہنچا بھائی؟ ہاں کبھی پوچھا؟ نہیں پوچھا، وہ ٹائم ہی نہیں، وہ ہم کو تو ٹائم نہیں، ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ بریلویوں کے خلاف کیا بات کرنی ہے اور دیوبندیوں کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم تو یہ بولتے ہیں کہ پٹیل کی بیٹی کے گھر رشتہ کرے گا، میمن کے گھر کرے گا، انصاری کے کرے گا، پٹھان کے کرے گا۔ تو اس لیے ہم کو تو ویژن سے کچھ لینا نہیں ہے بھائی۔ اور رسول اللہ کا ویژن کیا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو، خواہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کو برابری کا درجہ دے گا۔ فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ یہ وہ ویژن تھا جس کی وجہ سے لوگ دوڑ کے رسول اللہ کی طرف آئے کہ اچھا وہ نبی آ گئے کہ جن کے پیچھے ایک ہی صف میں بادشاہ اور فقیر اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اگر ویژن بھول جاتے ہو تو مسجد میں دیکھ لیا کرو جا کے، وہاں آج بھی زندہ ہے یہ ویژن۔ کیا؟ اگر امام صاحب تکبیر بولیں نماز کی جمعے میں، امام صاحب باندھ لیں نیت اللہ اکبر، صفیں لگ جائیں، تو صدر صاحب اگر دیر سے آئیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے بھائی؟ بولو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر جمعے کا دن ہو، نماز شروع ہو گئی ہو، پہلی رکعت تیار ہو، اور کوئی بڑا مسلمان چودھری، مسلمان منسٹر دیر سے آئے تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اس سے بھی اس سے بھی پیچھے۔ اور اگر کوئی میری طرح کا امام آ جائے جمعے میں، دیر سے آئے،
پوری صفیں لگ گئی ہوں, اندر بھی بھر جائے, برآمدہ بھی بھر جائے, صحن بھی بھر جائے, امام رکوع میں جانے کے لیے تیار ہو, تو پھر اس کو کہاں کھڑے ہو کے نیت باندھنی ہے؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں, اس کو وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی, کہ کیونکہ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ جو لوگوں کو توڑتا ہوا آگے سے گزر جائے گا. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ. وقت بھی ہو گیا ہے.